سید الرسل والانبیاء حبیبنا و شفیعنا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ المجتبى وصحبہ بذور الدجى ونجوم الهدى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والہادی الى صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بعد از حمد و صلوات، حاضرین اکرام، سامعین اذیت شام، سورہ فتح قرآن مجید کی 48ویں سورہ ہے۔ آج ہم اس مبارک سورت کی ابتدائی آیات مبارکہ کی تفسیر سیکھنے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سورت مدنی سورت ہے۔ اس میں 4 رکوع ہیں اور مدنی سورت کہنے کی کیا وجہ ہے؟ پہلے بھی کئی مرتبہ یہ چیز بیان کی ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں کے بارے میں اور آیات کے بارے میں یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ مدنی ہیں یا مکی ہیں، اس سے تفسیر کے سمجھنے میں کافی
مدد ملتی ہے۔ 29 آیات مبارکہ پر مشتمل یہ سورت ہے، اور اس سورت کے کہ امت میں بڑے بڑے علم والے لوگ گزرے ہیں، لیکن اس میں کم کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اس پہ کبھی آپ غور کریں۔ روح، اس کے حوالے سے تو تعلیم دی جاتی ہے کہ روح کا فنکشن کیا ہے، اور ایسے لوگ ہیں جو اس پہ اپنی ریسرچ کو بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن خواب ایک بڑی حقیقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا خواب یہ نبوت کا 46واں حصہ ہے، جو خواب ہے اس کے ذریعے حقائق سے آگاہی ہوتی ہے، اس کے ذریعے اس دنیا سے آشنائی ہوتی ہے جہاں بندے کے ظاہری رسائی نہیں ہوتی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں، کسی بھی سیرت کی کتاب کو اٹھائیں، یہ جو ہماری اذان ہے، جو نماز کے وقت ہم اذان دیتے ہیں، یہ باقاعدہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے نہیں سکھائی گئی۔ نماز کے بارے میں تو جبریل علیہ السلام نے آ کر بتایا اور 5 وقت کی نماز پڑھ کے اور پڑھا کے دکھائی، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے کہ ہم نماز کے وقت کس طرح لوگوں کو بلائیں۔ کسی نے عرض کیا کہ آگ جلاتے ہیں، مسجد کے قریب دھواں اٹھے گا، آگ جلے گی اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ آتش پرست جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، یہ ان کے ساتھ مشابہت ہو جاتی ہے، یہ ان کی کاپی ہو جائے گی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک گھنٹی بجاتے ہیں جس سے پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ نصارہ عیسائیوں کے گرجوں کے اندر گھنٹیاں بجتی ہیں، لہذا ہم اس صورت کو بھی اختیار نہیں کریں گے۔ مختلف صحابہ کرام، بعض روایات میں 2 کا ذکر ہے، بعض میں 3 کا، ان کو خواب کے اندر اذان بتائی گئی۔ یہ جو ہماری اذان ہے اللہ اکبر سے لے کر آخر تک لا الہ الا اللہ تک، ایک صحابی نے آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اس طرح کانوں میں انگلیاں ڈال کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہی ہماری اذان ہے۔ پھر آپ نے حضرت بلال کو اذان کہنے کا حکم دیا۔ فجر کی نماز میں جو الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ ہیں، ایک مرتبہ حضرت بلال نے گزرتے ہوئے یہ الفاظ کہے، الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کو فجر کی اذان میں شامل کر۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کا نبی ہوتا ہے وہ شاعر ہوتا ہے۔ ہمارے ہندوستان میں بعض ایسے بدبخت لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے کہا کہ پیغمبر کی حیثیت نعوذ باللہ ایک ڈاکیے کی ہے، کہ وہ پیغام لا کے دیتا ہے، اس کو خط کھول کر پڑھنے کی اجازت نہیں ہوتی کہ اس کے اندر کیا ہے، تو وہ صرف اتنا کر سکتے ہیں۔
حالانکہ ایسا نہیں ہے، اللہ نے پیغمبر کو اختیار دیا ہے کہ وہ حلال کو واضح کرے، حرام کو واضح کرے، اتنا اختیار ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب حج کا حکم نازل ہوا کہ اہل ایمان پر اگر استطاعت ہو تو حج فرض ہے، جس کے پاس توفیق ہے اس پر حج فرض ہے، اور اگر حج کرے بغیر بندہ مر جائے تو یہ بہت سخت اس پر سزا سنائی گئی کہ اس کی یہود و نصارہ جیسی موت ہو سکتی ہے، جس پہ حج فرض ہو اور پھر سستی کرے، حج کوشش نہ کرے۔ جس کے پاس توفیق ہو، جو اخراجات برداشت کر سکتا ہو، حج فرض ہے تو حج کرے۔ اس کی ایک اہمیت بتائی گئی، ترغیب بھی دی اور ترغیب بھی فرمائی، نہیں کرے گا تو یہ گناہ ہوگا، کرے گا تو جب حج کر کے آئے گا ایسے ہوگا جیسے اسی دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اختیار، جب حج فرض ہوا تو اب قیاس کی ایک دنیا ہے کہ بندہ پہلے جو حالات گزرے ان پر کوئی قیاس کرتا ہے۔ تو بعض صحابہ کرام نے یہ سوچا کہ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اور روزے سال میں 1 مرتبہ فرض کیے گئے ہیں، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے جب بندے کے پاس توفیق ہو۔ تو اسی طرح ہوگا کہ ہر سال اگر توفیق ملتی رہے تو ہر سال حج بھی فرض ہوگا۔ ایک عام سوچنے کی بات ہے، بندہ اسی طرح ہی سوچتا ہے کہ ایک بندے کے پاس توفیق ہے، اس نے حج کر لیا، آئندہ سال پھر اس کے پاس اتنے پیسے آ گئے، توفیق ہے، حالات ہے، تو پھر حج فرض ہوگا۔ جیسے نماز بار بار فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ بار بار زندگی میں فرض ہوتی ہے، روزے بار بار زندگی میں فرض ہوتے ہیں، تو اسی طرح حج بھی ہوگا۔ تو صحابی نے عرض کیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حج پر کہنے لگے یا رسول اللہ الیامنا ھذا ام للابد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے کہ زندگی میں 1 مرتبہ حج فرض ہے یا ہمیشہ کے لیے جب بھی توفیق ہوتی رہے ہر سال فرض ہوتا رہے گا؟ 2 مرتبہ انہوں نے سوال کیا تو حضور پاک علیہ السلام خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ پیغمبر کا جو اختیار ہے اس کی بات ہے۔ تیسری مرتبہ صحابی عرض کرنے لگے الیامنا ھذا ام للابد، یا رسول اللہ 1 سال کے لیے فرض ہے یا زندگی میں ہر سال توفیق ہو تو حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا 1 ہی مرتبہ فرض ہے، بار بار نہ پوچھا کرو، لو کنت نعم لوجبت، فرمایا بار بار تم پوچھ رہے تھے کہ ہر سال فرض ہے، میرے منہ سے ہاں نکلنے کی دیر تھی، اگر میں ہاں کہہ دیتا اللہ ہر سال کے لیے حج کو فرض کر دیتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، لو کنت نعم، لو قلت نعم، اگر میں کہہ دیتا ہاں ہر سال فرض ہے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شریعت میں بڑا اختیار دے کر اس دنیا کے اندر مقبول فرمائی۔ ہر بندے کے لیے اجازت ہے کہ اگر اس کے پاس گنجائش ہے تو 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن سید علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کے لیے خاتون جنت کی زندگی میں دوسری شادی منع کر دی، اور فقہاء نے لکھا ہے منع بھی عام درجے میں نہیں تھا، حرام تھا، کہ جب ایک خاندان نے حضور مولا علی شیر خدا کو پیشکش کی اپنی بیٹی کے لیے، تو آپ اس میں پروگرام بنا رہے تھے کہ دوسری شادی کر لی جائے، عربوں میں عام تھا، لوگ شادیاں زیادہ کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں، اور لوگوں کے لیے اور مسئلہ ہے، علی کے لیے اور مسئلہ ہے، اس لیے کہ اس کے نکاح میں میری بیٹی فاطمہ ہے، اور اس چیز سے میری بیٹی کو دکھ ہوتا ہے، اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے، اور جس چیز سے مجھے تکلیف ہوتی ہے اس سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ خواتین کا مزاج ہے کہ وہ اپنے اوپر سوگن کو برداشت نہیں کرتی،
اور انسانی فطرت کے تحت ہو سکتا ہے کہ خاتون جنت کے دل میں دکھ پیدا ہو جائے اور تکلیف پیدا ہو جائے، اذیت ہو، ان کو دکھ ہو، تو آپ نے منع کر دیا اور فرمایا کہ ہاں اگر یہ کرنا ہی چاہتے ہیں تو پھر میری بیٹی کو علیحدہ کر دیں۔ طلاق کے لفظ ہیں، آپ اندازہ کریں کہ یہ سیدہ پاک کا اللہ کے دربار میں کیا مقام ہے کہ جس چیز کو اللہ کے رسول نے ابغض الحلال فرمایا، کہ حلال کاموں میں جس چیز کو سب سے زیادہ ناپسند کیا گیا ہے، حضور اس کی اجازت دے رہے ہیں لیکن دوسری شادی کی اجازت نہیں دے رہے۔ اس سے فقہا نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے، امام نووی نے شرح مسلم میں بھی لکھا اور بڑے پتے کی بات کی۔ اب دیکھیں، ممکن تھا صرف کہ اذیت ہوتی اور تکلیف ہوتی، ابھی ہوئی نہیں تھی۔ ایسے بھی ہو سکتا تھا کہ نہ تکلیف ہوتی اور سیدہ پاک نہ مائنڈ کرتی، صرف ممکن تھا، اور اذیت ڈائریکٹ رسول اللہ کو نہیں تھی، واسطے سے تھی، یعنی خاتون جنت کو اذیت ہوتی پھر رسول اللہ کو تکلیف ہوتی، براہ راست نہیں تھی، ایک واسطے سے تھی۔ تو فرمایا کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ شریعت میں ویسے کوئی کام جائز بھی ہو، لیکن اس جائز کام کے نتیجے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو سکتی ہو تو وہ کام حرام ہو جاتا ہے۔ جائز ہونے کے باوجود امکان ہو سکتا اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالواسطہ یا بلا واسطہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تکلیف ہو سکتی ہو تو اس کام کو مومن کے لیے منع کر دیا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کی روشنی میں 4 شادیوں کو اجازت تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کو منع فرما دیا کہ خاتون جنت کی زندگی میں آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے۔ یہ پیغمبر کے اختیارات، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو کچھ خصوصی شانیں عطا فرمائی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب کو اہمیت دیتے تھے، صحابہ اکرام سے پوچھتے تھے کہ کیا خواب دیکھا ہے، پھر اس کی تعبیر بتاتے تھے۔ اس پہ اگر کوئی کام کرے تو بڑا کام ہو سکتا ہے، PhD کے مقالے لکھے جا سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے کس طرح خواب کی اس کو کیا تعبیر بتائی، حضور علیہ السلام کے صحابہ نے کیا تعبیریں بتائیں۔ اور اس پر زیادہ کام نہ ہونے کی ایک وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو خواب کی تعبیر ہے یہ بعض اوقات کتاب سے اس کا پتہ نہیں چلتا، بعض اوقات بالکل بندہ اس طرح کی اس کی تعبیر پیش آ جاتی ہے جو کتاب میں نہیں لکھی ہوتی۔ میں اپنا خود آپ کو ایک واقعہ عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست تھے، تو وہ کہتے تھے میں سنت پہ عمل کرتا ہوں کہ میں فجر کے بعد کبھی کبھی مسجد میں بیٹھ کر لوگوں سے تعبیر پوچھتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ کو اس تعبیر کے بارے میں کوئی علم ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی خاص عطا ہے کہ جس کو عطا فرمائے، کتاب سے پوری طرح تعبیر سمجھ نہیں آتی۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، ایسے لوگوں سے، ایسے بزرگوں سے بھی ملاقات رہی ہے کہ آپ اپنا خواب سنائیں، آپ جو حصہ بھول چکے ہوں ساتھ وہ یہ بھی بتا دیتے تھے کہ آپ نے یہ بھی ساتھ دیکھا، کیونکہ یہ اللہ کی عطا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو تعویل الحدیث کا علم دیا، تعویل الحدیث، اور یہ بہت نازک سا مقام ہے قرآن مجید کا کہ تعویل الحدیث کا معنی صرف یہ کرنا کہ خواب کی تعبیر کا علم دیا، یہ مقام احسان نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مقام مدح میں یوسف علیہ السلام کو بیان کر رہا ہے کہ وہ خواب کی تعبیر اور تعویل الحدیث جانتے تھے۔ علامہ احمد سعید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعویل الحدیث کا شاندار ترجمہ کیا۔ حدیث کہتے ہیں بات کو، اور تعویل کا مطلب ہے اس کی گہرائی تک پہنچنا۔ تو فرمایا ہم نے یوسف علیہ السلام کو یہ ملکہ عطا فرمایا کہ وہ باتوں کی تہ تک پہنچ جاتے۔ ملکہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعریف علماء عرب یہ کرتے ہیں کیفیت راسخۃ فی النفس، ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک حالت ہوتی ہے جو بندے کے اندر پختہ ہو جاتی ہے،
جب وہ پختہ ہو جاتی ہے تو اس کو ملکہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ دیکھیں کہ ایک عام بندہ جب شکار کرتا ہے تو وہ بہت احتیاط کے ساتھ بندوق کو رکھتا ہے اور اس طرح نشانہ باندھتا ہے، لیکن آپ پرانے ماہر شکاریوں کو دیکھیں تو اس طرح کر کے بالکل وہ اس طرح نشانہ نہیں باندھتے، اڑتے ہوئے جانوروں کو اس طرح پرندوں کو وہ گرا دیتے ہیں، کیونکہ ان کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کی مثال عام طور پر طلباء کو میں یہ دیتا ہوں کہ جس بندے نے پہلے کبھی میسج شروع میں لکھنا شروع کیا ہو تو اس طرح وہ آہستہ آہستہ کر کے دیکھتا ہے ای کدھر لکھا ہوا ہے، بی کدھر لکھا ہوا ہے، تو شروع میں اس کو ملکہ نہیں ہوتا، جب ملکہ ہو جائے تو وہ باتیں بھی کرتا ہے اور اس طرح اپنی انگلی چلاتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیں جو لوگ کمپیوٹر پہ لکھتے ہیں یا میسج کرتے ہیں وہ اس طرح تیز ان کو یہ دیکھے بغیر بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ کس حرف پر اور کس ہندسے پر میری انگلی جا رہی ہے، کیونکہ ان کو ملکہ حاصل ہو جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ملکہ عطا فرمایا تھا کہ وہ بات کی تہ تک فوراً پہنچ جاتے تھے، یہ ملکہ تھا اللہ کی طرف سے، تو یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کی تعبیر کا ایک ملکہ حاصل تھا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کی تعبیر کا ملکہ حاصل تھا۔ مولا علی شیر خدا کی اولاد میں سے حضرت امام جعفر صادق اور ان کے شاگرد اور ان کے سلسلے کے آگے فیض یافتہ امام ابن سیرین بہت بڑے ماہر تھے خواب کے، اور ان کے حوالے سے ایک کتاب بھی مارکیٹ میں ملتی ہے جس کی استنادی حیثیت وہ اہل علم اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن کتاب سے پوری طرح خواب کی تعبیر سمجھ نہیں آتی۔ مجھے ایک مرتبہ کوٹا سے ایک بزرگ نے فون کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک نوجوان فوت ہوا ہے اور وہ بار بار اپنے گھر والوں کو اور مسجد کے امام صاحب کو خواب میں آ رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں مجھے قبر سے نکالو میں زندہ ہوں۔ حالانکہ وہ سب کو پتا تھا کہ وہ فوت ہو گئے ہیں، تو انہوں نے مجھے فون کیا تو میں نے ایک بزرگ کو فون کیا، میں نے کہا مجھے اس کی تعبیر سمجھ نہیں آ رہی، تو انہوں نے کہا کہ اس نوجوان کا نام اس حرف سے شروع تو نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا اسی طرح تو بتاتے ہیں۔ پھر میں نے کراس کال کی، ان سے پوچھا، پھر وہ کہنے لگے کہ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ کسی اچانک حادثے میں تو نہیں مارا گیا۔ پھر میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ اس طرح کھڑا تھا اور پیچھے سے اچانک گاڑی نے آ کر اس کو مار دیا اور اسی جگہ پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ کہنے لگے کہ اسے کہیں کہ اس کی قبر پہ جا کر 3 دن تک سورہ یاسین پڑھ کے اس کے لیے دعا کریں، پھر وہ اس طرح لوگوں کے قابو میں نہیں آئے، میں بات نہیں ہو جائے۔ اس کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مرنے لگا، لیکن اچانک اگر موت ہو جائے اس بندے کو کوئی یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ میں اس کے جسم سے نکل سکتی، اور روح عالم عمل کی چیز ہے، وہ پابند کہیں نہیں ہوتی، اس لیے کبھی کبھی وہ روح جسمانی صورت میں مجسم ہو کر آتی ہے۔ وہ کہنے لگے اگر کوئی بندہ پابندی کے ساتھ جس مقام پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا اگر کوئی پابندی سے وہاں کھڑا رہتا تو وہ ظاہری بھی ان کو نظر آتا، اگرچہ وہ قبر میں ہے لیکن روح جسمانی صورت میں آ سکتی ہے۔ اور بالکل ایسے ہی ہوا کہ 3 دن کے بعد وہ کسی کے خواب میں اس طرح نہیں آیا۔ یہ غلطیہ مقصد میں تھا، مجھے اس بات کا اقرار ہے کہ خان کی تعبیر کے حق کے بارے میں مجھے پوری طرح معلومات نہیں تھی، لیکن کبھی ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی سمجھ دیتا ہے۔ یہ راجہ بازار موہن پورہ کی طرف سے ایک ہمارے دوست جمعہ پڑھنے کے لیے آتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں جمعہ کے بعد دعا کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرا بازو ٹوٹا ہوا ہے۔ تو میں نے انہیں ویسے کہا کہ آپ نے اپنے کسی قریبی دوست کو ناراض کیا، وہ فوراً حیران سے ہو گئے، کہنے لگے آپ کو کیسے پتا؟ میں نے کہا مجھے اس سے یہ بات سمجھ آئی ہے، جو بازو ٹوٹا ہوا آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کا کوئی قریبی دوست ہے جس سے آپ نے ناراضگی کی ہے اور ناراضگی آپ کی طرف ہے۔ کہنے لگے ہے تو ایسے ہی ہے، میرا بچپن کا دوست ہے اور ناراضگی ہے۔ میں نے کہا جا کے معذرت کرو، اس سے معافی مانگو۔ میں نے بعد میں بہت کتابوں میں دیکھا کسی کتاب میں خواب کی یہ تعبیر نہیں لکھی ہوئی تھی، لیکن وہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں آئی تھی۔ تو خواب ایک پورا ایک
خواب ہے، ایک پورا علم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں جو کچھ سوچا ہے اس حوالے سے علامہ ابن قیم نے بات کی ہے کہ خواب میں کوئی بہت بڑا بندہ آپ کو آ کر یہ کہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے، وہ اپنی تکلیف کا بتاتا ہے یا تکلیف میں اسے دیکھتے ہیں، فرمایا وہ خواب سچا ہو۔ ابن قیم سے پوچھا گیا کہ کس طرح خواب سچا ہوتا ہے؟ فرمایا کہ اس جہان سے جو خبر آتی ہے وہ جھوٹی نہیں ہوتی، اس جہان سے خبریں سچی ہوتی ہیں بالخصوص کہ اور اس سلسلہ میں کہا، فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي صُورَتِي، یعنی شیطان کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے کہ خواب میں اللہ کے رسول کی صورت بن کر کسی کو آ کر کہے کہ میں اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جہاں رحمت کی تجلی ہوتی ہے وہاں شیطان کا دخل نہیں ہوتا۔ یہ جو لفظ لعنت ہے نا، یہ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے، جب آپ کہیں نا لعنہ فلاں پہ لعنت ہے تو اس کا مطلب ہے ابعدہ، اللہ نے اس کو اپنی رحمت سے بہت دور کر دیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے دوری کی آخری حد کا نام لعنت ہے۔ اس لیے جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے ان لوگوں سے محبت کرنے والے لوگ وہ بھی خدا کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے میرے شہر مدینہ کے رہنے والوں کو صرف ڈرایا من اخاف علی المدینہ تھے، صرف مدینہ کے رہنے والوں کو ڈرایا، کوئی دھمکی دی اور وہ ڈر گئے، آگے کچھ بھی ظلم نہ کیا، فرمایا اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے اور فرشتوں اور رسول کی لعنت ہے، اور اس کو جہنم کی آگ میں یوں پگھلا دیا جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یزید اور اس کے ساتھیوں پر لعنت کے قائل تھے کہ انہوں نے مدینہ شریف پر ظلم و ستم کیا اور اہل مدینہ پر بہت زیادہ مصیبت کے پہاڑ گرائے۔ فرماتے تھے مدینہ شریف جیسے حرم کے لوگوں کو ستایا اور اس کے نتیجے میں ہزارہ لوگوں کو، صحابہ اور اہل بیت کو اور تابعین کو شہید کیا گیا۔ تو جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے اس کے ساتھ محبت کرنے والا بھی خدا کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ جن پر لعنت ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں۔ تو شیطان پر چونکہ لعنت ہے اور ابدی لعنت ہے، اس لیے وہ اللہ کے رحمت سے دور ہے، تو رحمت کی کوئی شکل شیطان نہیں بنا سکتا۔ اور حضور تو ہے ہی رحمت للعالمین۔ امام عبد الکریم جیلی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے رسول اللہ کی امت کے ایک عارف بزرگ گزرے، صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر انہوں نے 400 صفحات پہ لکھی، الکہف والرقیم فی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اس کو پڑھے تو انسان نتیجے پر پہنچتا ہے کہ کتنی اپروچ ہے اس بندے کی۔ آپ نے فرمایا کہ حدیث میں تو یہ بتا دیا گیا کہ شیطان رسول اللہ کی صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ آگے کچھ چیزیں انہوں نے بڑے کام کی لکھی ہیں، فرمایا کہ بیت اللہ کی صورت نہیں اختیار کر سکتا، اس پر خدا کی رحمت برستی ہے۔ جنت کی صورت شیطان نہیں دکھا سکتا کہ دنیا کی کوئی جگہ جنت کر کے بندے کو دکھا دے، اس لیے کہ جنت پر خدا کی رحمت برستی ہے۔ اور فرمایا اللہ کی جو رحمت ہے اس دنیا کے اندر اللہ کے نبی کے بعد جو بندے کے لیے جو سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے وہ اولاد کے لیے ماں باپ کی صورت میں ہوتی ہے۔ اللہ نے گویا اپنی رحمت کو جسمانی صورت میں ماں باپ کی شکل میں بھیجا ہوتا ہے، اس لیے ماں باپ خواب میں آئیں تو وہ اللہ کی ایسی رحمت ہوتی ہے۔ شیطان کبھی نہ ماں کی صورت بنا کے خواب میں آ سکتا ہے نہ باپ کی صورت بنا کے خواب میں آ سکتا ہے۔ الانسان الکامل میں حضرت شیخ جیلی نے یہ بات لکھی ہے اور یہ بات 100% درست ہے، اور مجھے اس کے درست ہونے کا ایسے یقین ہے جیسے اس وقت مجھے یقین ہے کہ تو کبھی کبھی خواب میں آئیں گے۔ فرمایا انہوں نے جو الفاظ لکھے ہیں میں اسی طرح بیان نہیں کر سکتا، نازک سا دور ہے اور ہر چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے اور فتویٰ فوراً آ جاتا ہے۔ میں اس کی ایک آسان سا مفہوم آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ فرمایا کہ ماں باپ خواب میں نظر آ جائیں، وہ بندہ یہ سمجھے کہ اللہ نے
اپنے خاص رحمت کے جلووں کی اس کو زیارت کرائی۔ فرمایا یہ اللہ کے رحمت کے جلووں کی دیدار کی ایک صورت ہوتی ہے، اللہ نے ماں باپ کو اتنا بڑا رتبہ دیا ہے، اور یہ ہماری سمجھ میں نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا رتبہ ہے۔ طبرانی کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ اگر میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور 2 رکعت نماز ہو چکی ہوتی اور میری والدہ حیات ہوتی، سیدہ آمنہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کر ان کی آواز پہ آ جاتا۔ طبرانی کے اندر یہ روایت موجود ہے، موجم کبیر کے اندر۔ ہمارے حضرت صاحب فرمایا کرتے تھے جب ہم دعا کے لیے جاتے ہیں کہ پیپر ہو رہے ہیں تو فرماتے تھے پہلے ہیڈ کوارٹر میں جائیں، تو ہم عرض کرتے کہ حضرت ہیڈ کوارٹر کون سا ہے؟ تو فرماتے پہلے ماں کے پاس جائیں پھر میرے پاس آئیں، ماں باپ ہیڈ کوارٹر ہوتے ہیں، وہاں سے دعا قبول ہو جائے تو آگے بزرگوں کے لیے قبول کرانا آسان ہو جاتا ہے۔ تو ماں باپ کا اتنا بڑا رتبہ رکھا گیا ہے، اتنا بڑا رتبہ رکھا گیا ہے۔ ایک حدیث میں مسند ابو یعلا کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کا اللہ کو حوالہ دے رہے ہیں۔ اگر اس کی گہرائی میں آپ جائیں تو میں بہت کم اس حدیث کو بیان کیا ہے، جہاں گئی میں بیان کر رہا ہوں۔ حفاظت کی دعا بتائی کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے، کہ اللہ میری حفاظت کرے، شیطان سے کرے، دشمنوں سے حفاظت کرے۔ اب اللہ کے حبیب کی دعا دیکھیے اور اس کے اندر تشبیہ دیکھیے۔ فرمایا اللہم واقیتن کا واقیت الولید۔ پہلے اس بات کو دیکھیے کہ چھوٹا بچہ جب ہوتا ہے مولود، نو مولود، 3 سال تک 4 سال تک بچے کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ پاکی کیا ہوتا ہے اور پلیدی کیا ہوتی، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے واش روم جانا ہے یا نہیں جانا۔ اس کی ہر چیز کا خیال اس کی ماں رکھتی ہے، اس کی سردی اور گرمی کا خیال ماں رکھتی ہے۔ بچے کو نہیں پتا ہوتا کہ مجھے سردی لگے کہ گرمی لگے، اس کے کھانے پینے کا، اس کی سردی گرمی کا، اس کی پاکی پلیدی کا سارا خیال اس کی ماں رکھتی ہے۔ بچے کا سب کچھ ماں کے حوالے ہوتا ہے، ماں کے سپرد ہوتا ہے، اس کو کسی چیز کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے میری حفاظت ہو رہی ہے، کہاں سے میری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ سے دعا مانگو، حفاظت کی تو ایسے مانگو، اللہ واقیتن کواقیت الولید، یا اللہ مجھے ایسے بچا کے رکھ جیسے چھوٹے بچے کو ماں بچا کے رکھتی ہے۔ اللہ واقیتن، کہ مجھے کوئی پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں سے نقصان آ رہا ہے، لیکن میرے نقصان والی چیز کو اللہ تو ہی ایسے روک دے جیسے میری ماں نقصان والی چیز سے میری حفاظت کرتی تھی، اور جو میرے فائدے والی چیز ہے مجھے نہیں پتا کہاں سے ملے گی، تو خود ہی عطا فرما۔ جیسے میری ماں فائدے والی چیز مجھے دیتی تھی، تو ماں کا جو بچے کی حفاظت کرنا ہے اس کا حوالہ دے کر اللہ کے رسول دعا سکھا رہے ہیں۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک علیہ السلام والسلام خواب کو اہمیت دیتے تھے۔ آج جو بات یہ تھی کہ سورہ فتح نازل ہوئی، اس سے پہلے صلح حدیبیہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ احرام پہنے ہوئے امن کے حال میں، لقد صدق اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے خواب کو سچ کر دکھایا، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، کہ تم ضرور بے ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ نے چاہا، اور امن کی صورت میں ہوگے، تمہیں کوئی تکلیف دینے والا پریشان کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو اس خواب کی تعبیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ شریف کی تیاری شروع کی، اور اس میں بہت اہم مباحث ہیں جس پر میں انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا آئندہ درس میں۔ تو یہ صلح حدیبیہ کا پیش خیمہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خواب ثابت ہوا۔ تو خواب کی ایک اہمیت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی آپ کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر، یہ تو سارے پڑھتے ہیں، مجھے آج خواب میں کسی نے کہا کہ 25 مرتبہ پڑھو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، تو سرکار نے فرمایا تیرے لیے 25 مرتبہ ہی ہے۔ ایک اور صحابی حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ خواب میں کسی بتانے والے نے مجھے کہا ہے کہ یہ پڑھو اللہم لک الحمد
کلو ولک الملک کلو وبیدک الخیر ملک بیدک الخیر کلو۔ اے اللہ حمد ساری تیری ہے، شکر سارا تیرا ہے، خیر سارے تیرے اختیار میں ہے، ساری حکومت تیرے اختیار میں ہے، بادشاہی تیری ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، یا اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اے اللہ شیطان سے میری حفاظت فرما۔ سرکار نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تھا تو تجھے سکھانے کے لیے تیرے خواب میں آیا، اس دعا کو پڑھا کرو۔ یعنی اتنی اہمیت ہے ان معاملات کی۔ حضرت خواجہ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے پہلے آسمان کی سیر کرائی گئی، تو ابن شامہ ایک بزرگ وہاں ملاقات ہوئی، اور انہوں نے مجھے فرمایا کہ یہ دعا لازمی پڑھا کرو، اللہم اغفر لامت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی بخشش فرما۔ اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر مہربانی فرما۔ اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر پردے ڈال دے۔ اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو کمیاں ہیں ان کو پورا کر دے۔ فرمایا کہ مجھے وہ بزرگ پہلے آسمان پہ یہ بتا کے کہنے لگے یہ دعا مانگا کرو، جو یہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کو ابدالوں کی فہرست میں شامل فرما دیتا، اللہ اس کو اتنا مقام عطا فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خواب میں دعا یاد ہو گئی، اور صبح کے وقت میں حضرت شیخ ابو العباس مرسی یہ خواب دیکھ رہے تھے، اور فرماتے ہیں کہ میں حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوا، تو آپ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا یہی دعا پڑھی، اور فرمایا جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے اللہ اس کے ابدال میں اس کو شامل فرما دیتا ہے۔ میں نے جو خواب میں دعا دیکھی سنی تھی اور یاد کیا تھا، جب آپ کے سامنے گیا تو آپ نے وہی دعا پڑھی اور وہی الفاظ استعمال کیے۔ اسی طرح حضرت امام ابو سعید جو امام حاکم کے استاد ہیں، آپ شرف النبوہ 6 جلدوں کی آپ کی حدیث اور سیرت کی کتاب ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مدینہ شریف سے اس نے خواب دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے وہ گیا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں اس کو ایک طبق میں سے، ایک ٹرے میں سے 7 کھجوریں دیں۔ 7 کھجوریں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو خواب میں دی۔ تو وہ جب صبح اٹھا تو مسجد نبوی میں گیا، تو حضرت امام علی رضا علیہ السلام حضور کی اولاد میں سے امام علی رضا علیہ السلام بیٹھے تھے، اور ان کے سامنے ایک ٹرے پڑی تھی جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے گن کر اس کو 7 کھجوریں دی۔ اس نے کہا کہ اور کھجوریں نہیں عطا فرماتے؟ فرمایا خواب میں نانا جان نے اور دی ہوتی تو میں بھی زیادہ دیتا، انہوں نے اگر تمہیں 7 دیا تو میں بھی تجھے 7 ہی دوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس چیز پر بھی آگاہ فرما دیتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک اپنے ماننے والوں صحابہ اکرام کے خوابوں کو اہمیت دیتے تھے۔ احد کی رات سے، جنگ سے پہلے آپ نے خواب دیکھا ایک جانور ذبح ہو رہے ہیں اور ایک بڑا بیل ذبح ہو گیا، تو آپ نے صبح صبح صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میرے خواب کا تعبیر یہ ہے میرے خواب کی کہ میرے خاندان کا سب سے بڑا بندہ شہید ہو جائے، سب سے بڑا بندہ۔ اور پھر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی دوسرے دن، اس پر میں نے حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ کتنی بڑی شخصیت کہ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلام اللہ علیہ، آپ ہر جمعے والے دن حضرت امیر حمزہ کے مزار شریف پہ جاتی تھی، وہاں نماز بھی پڑھتی تھی، اللہ سے دعا بھی مانگتی تھی اور روتی تھی، آنسو بہاتی تھی۔ ہر جمعے کو آپ دیکھیں کہ اتنی پردہ دار ہستی یہاں مسجد نبوی کے پاس اجرا ہے، اور جمعے کو وہاں تشریف لے جاتی ہیں اور سیدنا امیر حمزہ کے مزار مبارک پہ حاضری دیتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام ہر سال
اور اکثر کبھی کبھی بدھ والے دن وہاں پہ تشریف لے جاتے تھے، اور آج تک مدینہ شریف کے رہنے والے لوگ بدھ کی رات اور دن کو مدینہ شریف کے جو پرانے رہنے والے لوگ ہیں حضرت امیر حمزہ کے مزار مبارک پہ جا کے سلام کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر سلام کرتے تھے، اور بخاری کی حدیث ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سلام کرتے ہوئے قرآن کی آیت پڑھتے تھے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، تم نے صبر کیا جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تم پہ سلام ہے، اور تم جس منزل میں اترے ہو کیسی حسین منزل ہے، کیسی اچھی منزل ہے۔ تو سورہ فتح اور حدیبیہ سے پہلے حضور علیہ السلام نے جو خواب مبارک دیکھا تھا، پھر آپ نے سفر فرمایا، آگے جا کر پھر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ پھر حدیبیہ کی صلح کرنی پڑی۔ اس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ سورہ فتح میں بیان فرمائی، کچھ احادیث مبارکہ میں ہے، انشاءاللہ آئندہ درس میں مزید بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ ایک بار سورہ فاتحہ